السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ الکافرون کی تعارف اور اس کے نزول کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج میں سورۃ الکافرون کی تلاوت بھی کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا ترجمہ بھی سمجھاؤں گی کہ اس سورت کے نازل ہونے کی کیا وجہ تھی اور آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کافروں کی دین سے نفرت کا اعلان کیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اپنے سامنے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھولیں۔ صفحہ نمبر 11 پر یہ سورت دی گئی ہے اور میرے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے کافرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے کافرو، کہ کافروں کو آپ کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی تو ان کو حکم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے دین سے پوری نفرت کا اعلان کر دیں۔ تو یہاں پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات دی ہیں کہ وہ کافروں کو بتا دیں کہ آپ ان کے دین کے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ تو قل یا ایھا الکافرون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ آپ کافروں کو کہہ دیں اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا۔ اے کافرو، وہ بت جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان بتوں کو نہیں پوجتا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ کیونکہ جو کفار تھے، کافر لوگ تھے، وہ تو صرف اپنے جو بت تھے ان کی پوجا کرتے تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کو مانتے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کافروں کو کہہ دیں جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم، اور جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں۔ پرستش مین پوجا کرنا، ان کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے، پوجنا۔ تو کافر لوگ جو تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ بت کس کو کہتے ہیں؟ بے جان چیزوں کو، جن میں جان نہیں ہوتی۔ ایک تو آپ جیسے پڑھتے ہیں نا جاندار اور بے جان، لیونگ اینڈ نان لیونگ، تو یہاں پہ وہ بات ہے کہ جو نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں، جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آگ ہو گئی یا پانی ہو گیا، اس طرح کی چیزیں جو نان لیونگ ہوتی ہیں، جن میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان جو کفار لوگ ہیں وہ ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اور جن کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں، کہ جن بتوں کو، جن چیزوں کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن سے تم مدد مانگتے ہو، میں ان سے مدد مانگنے والا، ان کی پوجا کرنے والا نہیں ہوں، میں ان کی کبھی بھی پوجا نہیں کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ ان کو بتا دو کہ تم اس کی بندگی کرنے والے نہیں ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ جس طرح ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ خود کو اللہ کا بندہ مانتے تھے، تو وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف اللہ کی ذات کو واحد ذات مانتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی سے مدد مانگتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اور تم اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو بتا دو کہ نہ تم اس کی بندگی کرنے والے ہو، نہ تم اس اللہ کو ماننے والے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، جس کو میں مانتا ہوں۔
लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम अपने दीन पर और मैं अपने दीन पर, कि तुम अपने दीन को देखो और मैं अपने दीन को, कि ना तो मैं तुम्हारे दीन को, तुम्हारे बुतों को पूजने वाला हूँ और ना तुम हमारे अल्लाह की इबादत करने वाले हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारा दीन और मुझे मेरा दीन। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सूरतुल काफिरून का तर्जुमा जो है इसका समझ आ गई होगी कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हदायत दी कि आप काफिरों को ये चीज़ बता दो कि जिन बुतों की तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत करने वाला नहीं हूँ, और जिस अल्लाह को मैं मानता हूँ तुम उसकी इबादत नहीं करोगे, तो इससे बेहतर है कि तुम अपने दीन पर और मैं अपने दीन पर। क्योंकि काफिरों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये शर्त रखी थी कि आप हमारे बुतों की पूजा करें तो हम अल्लाह की इबादत करेंगे। तो इस पर यह सूरत नाजिल की गई। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप काफिरों को बता दें कि तुम्हें तुम्हारा दीन और मुझे मेरा दीन। तो आइए एक दफ़ा और इसकी तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ए काफिरो, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस अल्लाह की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते, और जिनकी तुम प्रस्तिश करते हो उनकी मैं प्रस्तिश करने वाला नहीं हूँ, और ना तुम उसकी बंदगी करने वाले हो जिसकी मैं बंदगी करता हूँ। तुम अपने दीन पर और मैं अपने दीन पर। तो प्यारे बच्चों, ये था सूरतुल काफिरून का बामुहावरा तर्जुमा। आपने इस सूरत को भी ज़ुबानी याद करना है और उसके बामुहावरा तर्जुमा को भी ज़ुबानी याद करना है। इंशाल्लाह अगले सबक में मैं आपको सूरतुल काफिरून का लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ाऊँगी, तो उसको भी आपने गौर से सुनना और याद करना होगा। अल्लाह हाफ़िज़।